اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کل کے سبق کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کچھ مسلمان مکہ کے اندر رہ گئے تھے، وہ کمزور تھے اور انہوں نے دعائیں مانگی تھی کہ پروردگار کوئی اپنا بندہ بھیج تاکہ ہماری مدد کر سکے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کفار مکہ کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیں، انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، ہمیں بڑے تکلیفیں دی ہیں اور ہمارے گھر بار، ہماری جائیدادیں، ہمارے سب کچھ لوٹ لیا انہوں نے، ہمیں آپ جہاد کی اجازت عطا فرما دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ جہاد کر سکیں اور اس کے علاوہ ان کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اجازت نہیں عطا فرمائی ہے، ہاں جب اجازت مل جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے متعلق جہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، فرمایا کہ جب ان کو اجازت دی گئی تب ان کا حال کیا تھا کچھ لوگوں کا۔ فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم، فرمایا محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو، قیل لهم جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ابھی تمہارا یہی کام ہے، ابھی تمہارا کام کیا ہے کہ تم نماز پڑھتے رہو، تم زکوٰۃ دیتے رہو، کیونکہ رب جانتا ہے کون سا کام کب اس نے حکم دینا ہے، کب نازل کرنا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں یہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا، مکی زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی بڑی سخت ترین زندگی تھی، تو وہاں پہ جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کمزور تھے، اگر وہاں پہ جہاد کا حکم نازل ہو جاتا تو ظاہر ہے وہ تو ایک دن کے اندر ہی ختم ہو جاتے، کیونکہ کفر کا جو ہے زور تھا وہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک تمہیں جہاد کا حکم نہیں ملتا تمہارے ذمہ دو ہی کام ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ہاں یہ دو کام ہے تمہارے ذمہ، جتنا ہو سکے تم اپنے ان کاموں کی پابندی کرو، ابھی تمہارے لیے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جب مدینہ پاک کے اندر مسلمان چلے گئے اور مدینے والے بھی وہاں پہ مسلمان ہو گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت بھی کر کے تشریف لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر ہم نے ان پر جو ہے وہ جہاد فرض کر دیا، ٹھیک ہے، لڑنا فرض کر دیا۔ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، جب ہم نے ان پر جہاد فرض کیا کہ اب نکلو جہاد کرنے کے لیے، اذا فریق منہم یخشون الناس، فرمایا ان میں سے محبوب ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور کیسے ڈرتے ہیں؟ کخشیۃ اللہ، فرمایا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، جس طریقے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، فرمایا اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں بلکہ لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی تھوڑا ڈرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ پہلے خواہش کیا تھی جی ہمیں حکم دیا جائے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ دو بنے، کفار مکہ نے جب مہاجرین کو ستایا تو مہاجرین کیونکہ ان کی اذیتیں سہ چکے تھے اور وہ عادی ہو چکے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے لڑنا ہے۔ مدینہ طیبہ کیونکہ انہوں نے گھر بیٹھے کلمہ پڑھا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مل گئے تھے، جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو مدینہ طیبہ کے کچھ صحابہ پر بھی اور منافقین تو پھر ویسے منافقین تھے، تو ان پر جو ہے وہ یہ بات بڑی جو ہے دشوار گزری کہ اب ہم جنگ کیسے کریں گے، اب ہم لڑیں گے کیسے، یہ تو مرنے مرانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخشون الناس کخشیۃ اللہ، فرمایا محبوب آپ دیکھیں تو صحیح، جب ہم نے جہاد کا حکم نازل کیا اب لوگ ایسے ڈر رہے ہیں جیسے رب سے ڈرا جاتا ہے، اور او اشد خشیہ، ہمارے رب سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو اب اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا
کہ جب معاملہ پہلے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جب عملی کام آتا ہے، کردار کی بات آتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر لوگوں کو جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، یار ہوں پھر فلانے نہ پنگا کیویں لئیے، پھر فلانے نہ کیویں گل کریے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک اور سوال جی دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب والا قربانی جب بھی دیتا نا سادہ بندہ دیتا ہے، مولوی نہیں دیتے. مولوی صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. قربانی جب بھی دی ہے وہ سادے بندے نے دی ہے. تو یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ قربانیاں خود مولوی نے دی ہیں. ہم کیونکہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہمیں صرف بک بک کرنی آتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیں 1857 سے لے کر 1947 تک 55,000 جو ہے وہ علماء کرام کو دلی سے لے کر پشاور کے ہر درخت کے ساتھ ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہے 90 سال کے اندر. یہ اسی کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدی اور اس صدی کی بات ہے. 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے. 90 سال کے اندر دلی سے لے کر پشاور تک ہر عالم دین کی لاش لٹکی ہے. کس وجہ سے؟ صرف اسی آزادی کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ کا مال ہے. جی ہم نے تو کیا، مولوی نے تو کیا کچھ نہیں ہے. حضرت احمد اللہ شاہ مدراسی، آپ حیران ہوں گے کہ انگریز نے ان کے سر کی قیمت 50,000 روپے رکھی تھی اس دور کے اندر. مولوی ہے، ان کے سر کی قیمت 50,000 روپے تھی کہ جو ان کی مخبری کر دے، انگریز کو پکڑوا دے، ہم اسے 50,000 روپے انعام دیں گے. پھر ہمارے ہاں پھر غداروں کی کمی تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا جی. ایک ڈھونڈے 1000 ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہوا کیا؟ جب مخبری کی گئی تو اسی مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی، لوگ کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا ہے؟ قربانی تو سادے بندے دیتے ہیں. مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی گردن کاٹی گئی اور دلی کے چاندنی چوک کے اندر 8 دن تک لٹکتی رہی ہے. مولانا کفایت اللہ کافی بابا جی علیہ رحمہ جو ہے ان کے بارے میں بڑا بتا کے گیا، بلکہ اکثر وہ تقریر کے اندر کہتے تھے ان کے زخموں پر جو ہے وہ نمک چھڑکا گیا اور نمک ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ زخموں پر لگایا گیا، اس طرح پھیری گئی ان کے جسم پر. مولانا حسرت موہانی، مولانا عبد الحامد بدایونی، یہ سارے وہ مولوی ہیں جن کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، جن کی قربانیاں ہیں. اور کالے پانی کی سزا جو ہے ہمارے بزرگوں نے کاٹی ہے، ہمارے علماء نے کاٹی ہے. سادے بندے کہاں تھے؟ بات سمجھے کہ نہیں صحیح رہا. ہمیشہ ابتدا بڑے لوگوں نے کی ہے، سادے بندے بعد میں آئے ہیں. دیکھیں بات سنیں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز فتویٰ دیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کو باقاعدہ کہا گیا کہ جی اپنا فتویٰ انگریز کے خلاف واپس لے لیں، وگرنہ آپ کی ساری جائیداد بھی ضبط ہو جائے گی، باقی سارا کچھ بھی ضبط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کالے پانی کی سزا تو ہمارے بزرگوں نے بھگتائی ہے. کون سے بندے گئے تھے وہاں؟ تو سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے یہ سارے قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بابا جی علیہ رحمہ، چلو یہ تو پچھلی صدی کی بات ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے 60 پرچے ہیں. کس چیز کے تھے وہ؟ کیا قصور ہے اس بندے کا؟ تو مقصد دیکھو جی، یہ ان کے اکیلے ان کے اوپر ہے. بابا جی یہ ان کے اوپر اکیلے تھے. یہ خادم حسین رضوی صاحب اکیلے پرچے ہیں، باقی سب لوگوں کے بعد الگ الگ گئے، صرف ان پر اکیلے 60 پرچے تھے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ یہ سارے علماء پر پرچے ہوئے ہیں. اور اب اسی اندر دو عالم دین شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی عمران خان کی حکومت کے اندر 2 عالم دین، باقاعدہ ایک عالم دین کو شوگر کے مریض تھے. جب پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے تو ان کے جو ہے وہ ٹانگ جو ہے وہ اپنا موٹر سائیکل کے سلنسر کے ساتھ جو ہے وہ چپک چکی تھی، باقاعدہ کاٹنی پڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ. فرمایا کہ جب حکم آتا ہے جہاد کا تو پھر کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف وہ لوگ. فرمایا کہ پہلے تو لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں. او اشد خشیہ، بلکہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا، اور کہتے کیا ہے؟ اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال. فرمایا کہ اے پروردگار، تو نے یہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہی کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتا تو ہم تھوڑی دیر اور زندہ رہ لیتے، یعنی ہمیں مرتے ہی نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا کتنی دیر زندہ رہ لو گے؟ منافقت کر کے بندہ کتنی دیر زندہ رہ لیتا ہے، کفر پر بندہ کتنا دیر زندہ رہ لے گا. فرمایا کہ اگر بندہ یہ ساری زندگی سارے کفر کو اکٹھا بھی کر لے، پوری دنیا اکٹھے کر لے، پھر کتنی دیر زندہ رہ لے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا.
ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے, آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ اب اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اتنی ہی اہمیت دنیا کی ہے. اگر دنیا کی یعنی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کافر کو دنیا نہ عطا فرماتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میدان جنگ سے بھاگ بھی جاؤ, جہاد سے بھاگ کر کتنا زندہ رہ لوگے, کتنا پیسہ اکٹھا کر لوگے, کتنی بلڈنگیں بنا لوگے, کتنی کوٹھیاں اور کتنی کارخانے اور کتنی زندگی تم جی لوگے. کل متاع الدنیا قلیل, فرمایا پوری دنیا کٹھی بھی کر لو تو پھر بھی قلیل, فرمایا پھر بھی تھوڑی سی ہے. یہی کچھ ہی بندہ کر سکتا نا. سب سے بڑا تیر مار بھی لے اگر بندہ تو کیا کرے گا, پوری دنیا ہی اکٹھی کر لے گا. فرمایا پھر دیکھ لو روئے زمین کے بادشاہ تو پہلے بھی گزرے ہیں, کہاں گئے؟ ہاں والآخرۃ خیر لمن اتقی, آخرت جو ہے وہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جس نے تقوی اختیار کیا ہے. آخرت کس کے لیے؟ جس نے تقوی اختیار کیا, آخرت اسی کے لیے ہے. ولا تظلمون فتیلا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, ایک دھاگے کے برابر بھی. آگے دیکھیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, فرمایا کہ تم جہاں بھی چلے جاؤ یدرککم الموت, موت تمہیں آ کے پا ہی لے گی, موت تمہیں پکڑ ہی لے گی. کہاں تک جاؤ گے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, فرمایا کہ اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ, بندہ 1000 تہ خانے بھی بنا لے, پھر اس کے 1000 تالے بھی لگا لے, موت سے بچ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو مرضی کر لے جتنا, یہ موت ہے ہی چیز ایسی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پیدا فرمایا نا, تو فرشتوں کے سامنے حکم دیا موت کو, فرمایا اڑ ذرا فرشتوں کے سامنے آ. جب موت فرشتوں کے سامنے آئی اور اس نے اپنی آواز نکالی تو فرشتے اس کی آواز سن کر بے ہوش ہو گئے, موت کی آواز سن کے. عرض کی پروردگار یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ میری وہ مخلوق ہے جس نے ہر کسی کے پاس آنا ہے, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ جاندار ہے, چاہے وہ غیر جاندار ہے, اس نے ہر کسی کے پاس آنا ہے. ان تصبہم حسنۃ, فرمایا کہ ہاں اب منافق کی یہاں پہ بات بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ منافق نے کہا تھا نا, کہا یار ہم پہ اور جہاد فرض ہو گیا تو اب ہم کیا کریں اور کہاں جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان تصبہم حسنۃ, اگر تمہیں کوئی مل جائے اچھائی, اگر انہیں کوئی اچھائی مل جاتی ہے, منافقوں کو اگر کوئی فائدہ مل جاتا ہے نا, تو یقول ھذ من عند اللہ, وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. منافق کہتے ہیں وان تصبہم سیئۃ, اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے یقول ھذ من عندک, تو منافق کہتا ہے یہ تمہاری وجہ تو آئی ہے. اگر منافع آتا رہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, ھذا من فضل ربی, ایک کوٹھی بن گئی ھذا من فضل ربی, دوسری کوٹھی بن گئی ھذا من فضل ربی, ٹھیک ہے جی. اور اگر تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو منافق کی نشانی کیا ہے؟ کیا یقول ھذ من عندک, تو پھر جناب اللہ سارے گلے شکوے جناب اللہ پر شروع ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول پر شروع ہو جاتے ہیں. تو منافقین نے یہی کہا, انہوں نے کہا جناب جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا منافق کو جب فائدہ ملتا ہے وہ کہتا ہے جی شکر الحمدللہ, اور جب منافق کو تکلیف آتی ہے یقول ھذ من عندک, تو بیٹھ کے گلے شکوے کہتے ہیں جی سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حضور کی وجہ سے ہوا ہے. اور آج مسلمان کا یہ حال نہیں ہے کہ جب فائدہ ملتا رہتا تو شکر الحمدللہ, اور جب تھوڑا سا گھاٹا آ جائے یا نفع نقصان ہو جائے تو پھر سب سے پہلا گلہ شکوہ جو ہوتا ہے وہ رب کی ذات پر ہوتا ہے, سب سے پہلا گلہ شکوہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل من عند اللہ, فرمایا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے, فرمایا کیونکہ اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے یا تمہیں کوئی منافع مل رہا ہے, جو بھی فائدہ ہو رہا ہے, جو بھی نفع نقصان ہو رہا ہے, یہ حقیقت ہے, مؤثر حقیقی جو ہے یہ رب کی ذات ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا, میں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, ان کو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو کوئی بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس کی طرف سے نقصان ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, فرمایا جو کچھ تمہیں اچھا ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, تمہاری جو ترقی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, تمہاری جو عبادت ہے یہ رب کی طرف سے کرم نوازی ہے, تمہارا دین کے ساتھ چلنا یہ رب کی مہربانی ہے, ٹھیک ہے جی. نماز کی طرف آ جانا یہ رب کی مہربانی ہے, دین کی خدمت کرنا یہ رب کی مہربانی ہے, اور اگر ترقی دنیاوی ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی رب کی مہربانی ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے, تمہیں کوئی گھاٹا پہنچا ہے, تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے, من نفسک, یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی اور برائی دونوں کو یہاں پہ بیان فرما دیا ہے. فرمایا کہ جب تمہیں کوئی اچھا کام ملتا ہے, ترقی ملتی ہے یا دین کی طرف رغبت ہوتی ہے, یہ رب کی طرف سے مہربانی ہے. اور اگر تم نقصان اٹھاتے ہو یا تم دنیا داری کی طرف جاتے ہو یا دنیاوی لحاظ سے تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوتا ہے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی.
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندہ اسی گناہ کی وجہ سے اگلا گناہ کرتا ہے، پھر اسی گناہ کی وجہ سے پھر اگلا گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کی وجہ سے اگلا گناہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا نیکی کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوسری نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جب دوسری کر لیتا ہے تو پھر تیسری کر لیتا ہے تو پھر چوتھی کی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ یہ سب کو بتا دیں، جو اچھائی، جو ترقی، جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہارا نقصان ہوتا ہے اس میں تمہارا اپنا عمل دخل ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ہاں، ہم نے یہ قرآن سب کے لیے بھیجا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، جو چاہے خامخواہ ٹائم پاس کر کے اپنی زندگی پوری کر لے۔ ہم نے تو محبوب آپ کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ دونوں چیزیں رسول اللہ کی ذات بھی اور قرآن پاک بھی، فرمایا یہ دونوں چیزیں محبوب ہم نے تو لوگوں کے لیے بھیج دی ہے۔ اب جس کا دل کرے وہ آپ سے فائدہ اٹھا لے، جس کا دل کرے قرآن سے فائدہ اٹھا لے، کوئی اٹھائے گا تو اپنا بھلا کر جائے گا، کوئی نہیں اٹھاتا تو اپنے نقصان کرتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محبوب آپ کی جو رسالت تامہ جو تمام لوگوں کے لیے ہے اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت۔ رب کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ کے رسول ہونے پر میں خود گواہ ہوں، آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، آپ کی رسالت کا تمام لوگوں کے لیے ہونا اس پر خود رب گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔